إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ستائش، بزرگی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللہ رب العالمین نے جب اس کائنات کو بنایا، انسان اور جنات کو پیدا کیا، تو اللہ رب العالمین ان کی تخلیق کا مقصد بتاتے ہوئے سورہ ذاریات کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا مطلب ہے لِيُوَحِّدُونَ، تاکہ وہ میری وحدانیت کا بیان کریں، میری توحید کو مانے، مجھے ایک لوتا ایک اکیلا مانے اور میری ہی عبادت کریں، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ. میں ان سے روزی کا سوال نہیں کرتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے وہ کھانا کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. یقیناً اللہ رب العالمین وہ ہے جو روزی کا دینے والا ہے اور سخت پکڑ کرنے والا ہے. یعنی اللہ رب العالمین ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمیں پیدا کرنے کا مقصد بتاتا ہے کہ تمہاری پیدائش کا مقصد ہی ہے توحید، اللہ کو ایک ماننا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اللہ کے آگے جھکنا، صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا. یہ اقرار کرنا کہ روزی کا دینے والا صرف اللہ، اولاد کا دینے والا صرف اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا صرف اللہ، اگر ہم بیمار ہو جائیں تو شفا دینے والا صرف اللہ، اس کے سوا کوئی اس کائنات کے اندر کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. یہی وہ مقصد کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر نبیوں کا سلسلہ چلایا. تقریباً 1,24,000 سے زیادہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو مبعوث کیا، اللہ تعالیٰ ان کی بعثت کا مقصد بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. کہ ہم نے اس زمانے کے اندر، اس دور کے اندر، اس دنیا کے اندر جتنی بھی امتیں آئیں ان پر نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا. یہ اسپیشل لوگوں کا سلسلہ چلایا، اور اس سلسلے کا مقصد تھا ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان کی عبادتوں کو چھوڑ دو. جب بھی قوم کے اندر بربادی آئی، جب بھی قوموں کے اندر شرک آیا، جب بھی قوموں کے اندر اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنے کا جذبہ آیا، کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو بھیجا، ان کے بعد دین کے اندر بگاڑ آیا، حضرت نوح کو بھیجا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرَهُ.
کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جب ان کی قوم کی طرف بھیجا، قوم کی طرف وہ آئے تو آ کر انہوں نے یہی کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی ذات ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی عطا کرنے والا، وہی دینے والا ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اگر اس کی عبادت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر اس کی عبادت سے روگردانی کرو گے، ہٹ جاؤ گے، دنیا کے اندر بھی برباد ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی برباد ہو جاؤ گے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ڈیٹیل کے اندر یہ بھی بتایا کہ اس دنیا کے اندر شرک کیسے آیا، اس کی ابتدا کو بھی بتایا کہ لوگ ڈائریکٹ کبھی کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ حضرت نوح کے دور کے اندر ان کے بعد کے جو نیک لوگ تھے، عبادت کا سلسلہ کیسے شروع ہوا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب ان نیک لوگ، بہت اچھے لوگ ہیں، پہنچے ہوئے لوگ ہیں، عبادت گزار لوگ ہیں، جب ان کا انتقال ہوا تو شیطان نے آ کر کہا کہ یہ جو تمہارے بزرگوں کا انتقال ہو گیا، کیا تم ان کو بھلا دو گے؟ تم ان کو یاد نہیں کرو گے؟ اتنے بڑے بزرگ، اتنی عبادت کرنے والے، اتنے پہنچے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے، تم ان کو یاد نہیں کرو گے؟ کہا یاد تو کرنا ہوگا۔ کہا ایسا کرو، ان کو یاد کرنے کے لیے ان کی تصویریں بنا لو یا ان کے مجسمے بنا لو اور انہیں سامنے رکھ لیا کرو، یعنی جب انہیں دیکھو گے تو تمہارے اندر بھی انسپریشن آ جائے گا کہ جب یہ اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں کتنی عبادت کرنا چاہیے۔ ایک دور ختم ہو گیا، ایک امت ختم ہو گئی، وہ صرف مجسموں کو دیکھتے تھے اور خود بھی عبادت کرنے والے بن گئے۔ جب ان کے بعد کا دور آیا، شیطان نے آ کر کہا کہ ارے یہ مجسمے ایسے ہی رکھے ہوئے نہیں ہیں، تمہارے ابا، تمہارے دادا کیا کیا کرتے تھے، جب بھی کوئی عبادت کرتے، جب بھی کوئی پریشانی آتی، ان کے نام سے اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ان کے نام کی وجہ سے دے دے، اللہ ہم ان کا وسیلہ لگاتے ہیں ہمیں دے دے، اللہ تعالیٰ تو عطا کرنے والا ہے ہمیں دے دے۔ پھر اس کے بعد کی جب امت آئی تو ان بتوں کی عبادت شیطان نے ان سے شروع کروا دی۔ یعنی ہمیشہ اس کائنات کے اندر جب بھی شرک آیا تو وہ ڈائریکٹ نہیں آیا بلکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آیا۔ شیطان ڈائریکٹ یہ نہیں بولتا عبادت کرو، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے پاس آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی لیے جب دنیا کے اندر شرک آیا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ چلایا۔ حضرت نوح کو بھیجا، حضرت آدم کے بعد حضرت نوح کو بھیجا، ان کے بعد عیسیٰ آئے، موسیٰ آئے، ابراہیم آئے، یوسف آئے، یعقوب علیہ السلام آئے۔ نبیوں کی پوری ایک چینل چلائی اس لیے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ابھی آپ نے رمضان کے اندر اگر قرآن کی تلاوت کے اندر کبھی قرآن کا ترجمہ پڑھا ہو تو اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال اپنی قوم کو صرف ایک دعوت دی تھی، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق، صرف توحید کی دعوت۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ توحید کی ہماری زندگیوں کے اندر کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور کیوں نہ ہو اہمیت کہ اگر آپ نیکیاں کر کے چلے جائیں، اچھے عمل کر کے چلے جائیں، خوب خدمتیں خرچ کر لیں، ساری زندگی بندوں کو راضی کریں، ساری زندگی نیک اعمال کریں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ جب اللہ کے سامنے جائے گا، دنیا کی اگر ساری نیکیاں لے کر آ جائے اور شرک کرتا ہوگا، رب العالمین اس کی ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا، کیونکہ شرک کے ساتھ اللہ رب العالمین کسی نیکی کو برداشت نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کسی نیکی کو قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بار بار قرآن کے اندر ہمیں توحید کا درس دیا، ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کا درس دیا کہ بندہ اپنے دل کے اندر، اپنے عقیدے کے اندر، اپنے ذہن کے اندر، اپنے عمل کے اندر صرف اللہ تعالیٰ کا تصور رکھے، صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے محنت کرے، وہی عطا کرنے والا، وہی دینے والا۔ کیوں نبیوں نے اپنی دعوت کے اندر، انبیاء کرام نے اپنی زندگیوں کے اندر جب وہ اپنی قوم کو دعوت دیا کرتے تھے، ان کی دعوتوں کے اندر ذکر کیا کہ جب کہیں قوم سے مناظرہ ہوا، نبی اپنی دعوت کے اندر کہا کرتے تھے کہ میرا وہ رب ہے، میرا معبود وہ ہے، الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین۔ میرا رب وہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میرا رب وہ ہے جو مجھے صحیح راستہ دکھاتا ہے، میرا رب وہ ہے کہ جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو کھانا کھلاتا ہے، میرا رب وہ ہے کہ جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو پانی پلاتا ہے، میرا رب وہ ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں میرا رب مجھے بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ نبیوں نے اپنی دعوت کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کیا، اور ایسے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس توحید کو اتنا زیادہ اہم بتایا کہ رب العالمین نے اپنی سب سے آخری کتاب جو اپنے سب سے آخری نبی پر نازل کی، اس کتاب کا مقصد ہی توحید بتا دی کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں، کبھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو قرآن کے تقریباً ہر پیج 2 پیج کے بعد آپ کو توحید کا درس ملے گا۔ اسی لیے ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم خود بار بار توحید کا درس سنیں
انہیں درس دیں اور اپنی اولاد کو بھی روزانہ کم سے کم ایک بار تو توحید کا درس دیں کہ بیٹا اللہ ایک ہے، بیٹی اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں. اپنی ہر پریشانی میں، اکیلے میں، مجلس میں، تنہائی میں، کہیں بھی رہنا، صرف اللہ کو پکارنا، وہی دینے والا، وہی عطا کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو یہ بھی کہتا ہے، اللہ کے نبی تو یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بچے کو پیدا کرتا ہے نا تو توحید پر پیدا کرتا ہے. ہر بچے کے اندر، فطرت کے اندر رب العالمین توحید کو ڈالتا ہے. پر اس کے ابا اگر یہودی ہوں تو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہو تو نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی تو ہو تو مجوسی بنا دیتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں اسی وجہ سے کئی لوگ جوانی کے اندر ریورٹ ہوتے ہیں، بڑھاپے میں جا کر مسلمان ہوتے ہیں. آپ اس سے پوچھئے گا، وہ کہیں گے کہ ہمارے دل میں ہمیشہ ایک سوال بار بار آیا کرتا تھا کہ اس کائنات کے بنانے والا ایک ہے. اللہ تعالیٰ نے توحید کو سینے کے اندر ڈالا ہے، توحید کو فطرت کے اندر ڈالا ہے. چاہے آپ کو کتنا ہی شرک پلا دیا جائے، چاروں طرف کفر پھیلا دیا جائے، آپ کو شرک کی زندگی دے دی جائے، پر وہ سوال آپ کے دل کے اندر آئے گا، کیا میرے پیدا کرنے والے اتنے سارے ہیں یا مجھے پیدا کرنے والا ایک ہے؟ جب میں پریشانی کے اندر ہوتا ہوں، جب میں تکلیف کے اندر ہوتا ہوں، جب میں بیماری کے اندر ہوتا ہوں، مجھے شفا دینے والا ایک ہے یا سب مجھے مل کر شفا دیتے ہیں؟ یہ سوال ایک انسان کے دل کے اندر بار بار گونجتا ہے، بار بار آتا ہے. اور وہی سوال جو انسان اس سوال کے پیچھے بھاگتا ہے، اس سوال کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ اسے ہدایت کا راستہ دے دیتا ہے، اللہ اسے توحید کا راستہ دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اسلام کا راستہ دے دیتا ہے. اور جو سوال کے اوپر غور نہیں کرتا اسی شرک کے اوپر رہتا ہے اور اسی شرک کے اوپر اس کا انتقال ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ اے مومنو، توحید کو سنو، توحید کو سناؤ اور توحید کا پیغام لوگوں تک عام کرو. کیوں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، یقیناً زمانہ، قسم ہے زمانے کی، ہر انسان گھاٹے کے اندر ہے. فائدے کے اندر کون ہے؟ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو سب سے پہلے خود ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانا، وعملوا الصالحات، اور ماننے کے بعد خود توحید کے اوپر عمل کیا، اور اس کے بعد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ انہوں نے جب جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، توحید کو جان لیا، تو توحید کے درس کو لوگوں کے درمیان عام بھی کیا. آؤ اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ تعالیٰ ایک ہے، آؤ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلایا. اور جب لوگوں نے تکلیف دی تو صبر کا مظاہرہ کیا، تکلیفوں کے اوپر صبر کیا، پریشانیوں پر صبر کیا. رب کہتا ہے کہ اسی کا نام اسلام. کیوں؟ ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادی کے اندر جب رب العالمین نے آپ کو اس غار حرا کے اندر جبریل امین کو بھیج کر یہ بتایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی ہے، اب آپ کا کام ہے قوم والوں کو ڈرانا. آپ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کیوں اعلان کرتے ہیں کہ خاندان والوں آؤ، سب آ جاؤ. اور آپ نے ان کو ایک جملہ کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے. آپ نے توحید کا درس اسی لیے دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت کا مقصد توحید رکھا. آپ نے لوگوں کی گالیاں کھائی، پتھر کھائے، نماز پڑھ رہے ہیں اجڑی لا کر ڈال دی گئی، آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، طائف آگ گئے، آپ کو پتھروں سے مارا گیا. آپ کی بیٹی کے جو حمل کی حالت میں اتنی زور سے مارا گیا کہ ان کا حمل ساکت ہو گیا. صحابہ کرام کو شہید کیا گیا. حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. کس لیے؟ صرف توحید کی دعوت کی بنیاد پر، توحید کو عام کرنے کی بنیاد پر. آج ہم اور آپ سوچیں ہم توحید کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، ہم ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. اگر کرتے ہیں الحمدللہ، اور نہیں کرتے ہیں تو ہمیں اپنے اسلاف کی زندگیوں پر غور کرنا چاہیے. کیونکہ توحید اسلام کی بنیاد ہے، توحید عمل کی بنیاد ہے، توحید نیکی کی بنیاد ہے، توحید جنت کی بنیاد ہے، توحید جہنم سے نجات کا ایک لوتا ذریعہ ہے، وہ ہے توحید. اگر ساری نیکیاں لے کر گئے اور توحید لے کر نہیں گئے، اللہ تعالیٰ کی کوئی نیکی قبول کرنے والا نہیں. اسی لیے ہم لوگ الحمدللہ یہ پوری جماعت اپنی زندگی کے اندر، اپنی دعوتوں کے اندر ہمیشہ توحید پر سب سے زیادہ فوکس کرتی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، انہیں سب سے پہلی چیز کا حکم کیا دیا تھا؟ یا معاذ انک تأتی قوما من اہل الکتاب فادعوهم الى شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. اے معاذ ابن جبل سن،
میں تجھے یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں. یمن والے اہل کتاب ہے, یہود اور نصارہ ہے. جب ان کے درمیان جانا سب سے پہلے انہیں کیا بتانا؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آج ہمارے یہاں یہ بات بیان کرنے کے میرے دو مقصد ہیں. ایک تو ماشاءاللہ ہمارے کچھ بھائی نہیں آئے اسپیشل جو آج یہاں پر آئے جو ان کے سامنے اس چیز کو ذکر کرنا. دوسرا, ہم لوگوں کے وہ دل, ہم لوگوں کے وہ جذبے جو ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں توحید کی دعوت کے اندر, انہیں دوبارہ زندہ کرنا کہ آج یہ چاروں طرف جو شرک کا دور چلایا جا رہا ہے, چاروں طرف جو خوف کا منظر بنایا جا رہا ہے, چاروں طرف مسلمانوں کو ڈرانے کا جو ماحول بنایا جا رہا ہے, اس سے نجات کا صرف ایک ذریعہ ہے, وہ ہے توحید. کہ اگر بندہ اپنے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ کو محسوس کر لے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, انشاءاللہ وہ بندہ ایسے کام کرے گا کہ یہ سارا خوف ختم ہو جائے گا اور امن کا قیام ہو جائے گا. یہ توحید ہمارے خوف کے خاتمے کا ذریعہ ہے. یہ توحید ہماری پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہے. حضرت معاذ ابن جبل کو کہا کہ سب سے پہلے ایک ہی دعوت دینا, اگر مان لیں توحید پر آ جائیں تب بتانا نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے, حج ہے, پر پہلے توحید بتانا. توحید جب تک کنفرم نہ ہو جائے دوسری عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس لیے پہلے توحید بتانا. ہمارے یہاں دعوت دینے والے ہوتے ہیں نا, کچھ لوگ دعوت دیتے ہیں نماز کی طرف, کچھ دعوت دیتے ہیں حکومت کے قیام کی طرف, جبکہ اللہ کے نبی کی ساری زندگی, حضرت نوح کی زندگی کے 950 سال, حضرت موسیٰ کی زندگی, حضرت عیسیٰ کی زندگی, حضرت آدم کی زندگی, سارے نبیوں کی زندگی, اور خود ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 13 سال صرف توحید کی دعوت. پہلے توحید کو قائم کرو, اس کے بعد ہر قسم کا قیام ہوگا, کیونکہ جو بھی قیام ہوگا وہ توحید کی بنیاد پر ہوگا. اگر توحید ہے تو ہر چیز قائم ہوگی, اگر توحید نہیں ہے تو تم کوئی چیز قائم نہیں کر سکتے. اور توحید وہ چیز, توحید وہ نعمت کہ اگر توحید کسی سینے کے اندر آ جائے, اور توحید کہا جاتا ہے کہ بندہ اپنے رب کو ایک مانے کہ وہی ایک ہے مجھے پیدا کرنے والا, وہی ایک ہے میری زندگی چلانے والا, وہی ایک ہے مجھے موت دینے والا, میں بیمار ہوں تو شفا دینے والا, اولاد مانگوں تو اولاد کا دینے والا, کاروبار نہ چلے تو کاروبار کا چلانے والا, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے, اس کا کوئی سفارشی نہیں ہے, وہ اپنے فیصلوں کے اندر اکیلا ہے. ساری دنیا ایک طرف ہو کر اس سے کوئی فیصلہ کروانا چاہے اور وہ نہ چاہے تو کر نہیں سکتے, اور ساری دنیا مل کر اس سے کچھ نہ کروانا چاہے اور وہ چاہے کرنا, کوئی روک نہیں سکتا. آپ نے تو بچوں کو یہ تعلیم دی تھی, بڑے تو بڑے, آپ چھوٹا بچہ ہے, ایک بچہ آپ کے ساتھ ہے, وہ صحابی رسول ابو ذر آپ کے ساتھ ہیں, چھوٹے ہیں, آپ انہیں کہہ رہے ہیں یا غلام انی اعلمک کلمات, اے بچے میں تجھے کچھ باتیں یاد کروا رہا ہوں, ان باتوں کو یاد کر لینا, بالکل اچھی طرح یاد کر لینا. کہا کیا؟ انی اعلمک کلمات, میں کچھ باتیں یاد کرا رہا ہوں, یاد کر لینا. کہا کیا؟ اذا سألت فاسأل اللہ, جب مانگنا صرف اللہ سے مانگنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, جب تجھے مدد کی ضرورت پڑے نا, چاروں طرف سے پریشان ہو جا, کوئی مدد نظر نہ آئے نا, صرف اللہ سے مدد مانگنا. وَعْلَمْ, اے بچے سن, بچہ ہے, اب بہت زیادہ شعور کی عمر بھی نہیں ہے. آج ہمارے یہاں تو نوجوانوں کو توحید کی دعوت دینے میں ہمیں ڈر لگتا ہے, وہاں بچوں کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے کہ بچے سن, یہ بات جان لے کہ ساری امت جمع ہو کر تجھے ایک نقصان پہنچانا چاہے, اللہ نہ چاہے تو نقصان نہیں دے پائیں گے, اور یہ ساری امت مل کر تجھے ایک فائدہ پہنچانا چاہے, اللہ نہ چاہے تو فائدہ نہیں دے پائیں گے. اس باتوں کو اپنے دماغ میں بسا لینا, یاد رکھ لینا. یہ توحید کا درس ہے جو سید المرسلین بچوں کو دیا کرتے تھے. اور آپ جانتے ہیں جس سینے کے اندر توحید آ جائے اسے بہت سارے پروفٹ ملتے ہیں, بہت سارے فائدے ملتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ طمانینۃ القلب, سینے کو, دل کو سکون آ جاتا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں, صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ ذاک طعم الایمان, اصل میں ایمان کا ٹیسٹ, ایمان کی لذت ان لوگوں کو رب العالمین دیتا ہے جس سینے کے اندر یہ یقین ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. آپ پوچھیے گا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اپنی اس زندگی کے اندر شرک کا بھی دور دیکھا ہو اور توحید کا بھی دور دیکھا ہو, پہلے شرک پر رہے ہوں اور توحید پر آئے, ان سے پوچھنا کہ مزہ کب آیا, وہ کہیں گے اب مزہ آتا ہے, اب ٹیسٹ آتا ہے کہ اب میں نے یہ مان لیا میری عبادت میرے صرف اللہ کے لیے ہے اور وہی دینے والا, وہی عطا کرنے والا.
کیوں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کا اصلی مزہ سکون، دل کا سکون جانتے ہو کس چیز کے اندر ہے؟ کہا کس چیز کے اندر ہے؟ کہا اس چیز کے اندر کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ۔ دل کے اندر سکون چاہتے ہو، اگر دل میں اطمینان چاہتے ہو تب ملے گا جب تم یہ کہہ دو کہ میں راضی ہو گیا میرا رب اللہ ہے، میں راضی ہو گیا میرا دین اسلام ہے، میں راضی ہو گیا میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بندہ اس چیز کا اقرار کر لیتا ہے نا، اس کے دل کے اندر لذت آ جاتی ہے، ٹیسٹ آ جاتا ہے۔ آپ اس کی مثال ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کی جوان بیٹی ہے، آپ نکاح کے لیے پریشان گھوم رہے ہیں، کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا ہے، اچانک کہیں سے کوئی سیٹنگ ہوتی ہے اور ایک بہترین رشتہ آپ کی بیٹی کے لیے مل جاتا ہے، ٹیسٹ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ سکون، دل کو اطمینان، اللہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی، تم نے مجھے بہترین لڑکا دے دیا، میری بچی کے لیے بہترین رشتہ دے دیا۔ یہ دنیا کے رشتوں کی مثال ہے۔ اب سوچو اگر وہی بندہ اپنے اس رب سے رشتہ جوڑ لے کہ اللہ میں پریشان تھا، معبود نظر نہیں آ رہا تھا، عبادت کس کی کروں، مانگوں کس سے، اللہ تجھے میں نے پا لیا، تو مجھے مل گیا، مطلب میرے دل کو ٹیسٹ آ گیا، سکون آ گیا، تو ہی ہے میرے ساتھ، تو ہی عطا کرنے والا، تو ہی ہے دینے والا۔ موحد کو اللہ رب العالمین دل کا سکون عطا کر دیتا ہے، ٹینشن کا خاتمہ کر دیتا ہے، غم کا خاتمہ کر دیتا ہے اگر دل کے اندر توحید آ جائے۔ دوسرا فائدہ، توکل کرنا آسان ہو جاتا ہے، بھروسہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھیں ان دو لوگوں کے ساتھ کہ جن کا تیسرا اللہ رب العالمین تھا، کہ مکہ کے اندر اعلان ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اب دشمن زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ بھی ہجرت کر جاؤ، آپ بھی مکہ سے مدینہ چلے جاؤ۔ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، کہا چلو اللہ نے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ دونوں نکلتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسا کرو ڈائریکٹ مدینہ تک نہیں چلتے ہیں، کچھ دن ایسا کرتے ہیں کہ ہم غار ثور کے اندر ذرا رک جاتے ہیں، یہ سب تھک جائیں، ڈھونڈ کر تھک جائیں، اس کے بعد ہم مدینہ چلے جائیں گے۔ غار ثور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چھپ جاتے ہیں، پناہ لیتے ہیں۔ اس غار کے قریب سارے دشمن آ جاتے ہیں، مکہ والے آ جاتے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ توحید کا فائدہ یہ ہے کہ موحد کو اللہ رب العالمین سکون دے دیتا ہے، توکل دے دیتا ہے، بھروسہ دے دیتا ہے کہ چاہے دشمن کتنے ہی میرے سامنے رہے، اگر میرا رب میرے ساتھ ہے دنیا کی کوئی طاقت مجھے مٹا نہیں۔ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے کسی ایک نے اپنے پیر کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہم دونوں کو پکڑ لے گا۔ آج لوگ بولتے ہیں نا تم تو مٹا دیے جاؤ گے، اب ذرا توحید کی بات کم ہی کرنا، اب ذرا دین کی بات کم کرنا، اب ذرا دعوت کا کام کم کر لو، یہ برقعے ورقے ہٹوا لو، یہ داڑیاں ذرا چھوٹی کر لو، اب ماحول بدل گیا ہے، اب کچھ دن کا کام زیادہ مت کرنا، اب کرو گے مٹا دیے جاؤ گے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر ان میں سے کسی نے اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیا ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت نازل کرتا ہے کہ اے ابو بکر بتا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر بتا تیرا کیا گمان ہے ان دو لوگوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ رب العالمین۔ لا تحزن ان اللہ معنا، ٹینشن مت کر، غم مت کر، یہ دشمنوں کا آنا جانا چلے گا، یہ سب چلے گا، یہ سازشیں چلے گی، فرعون آیا، نمرود آیا، شداد آیا، ابو جہل آیا، ابو سفیان نے اس پر سازشیں کی، یہ سب آئے اور گئے۔ لا تحزن، ٹینشن مت کر، ان اللہ معنا، ہمارا رب ہمارے ساتھ۔ موحد کو اللہ رب العالمین دل کا سکون دے دیتا ہے، توکل دے دیتا ہے کہ غزوہ حدیبیہ کے غزوہ خندق کا موقع ہے، مومنین پریشان ہیں، مدینہ کے اندر بھکمری کا عالم ہے، تکلیف کا عالم ہے، کھانا نہیں ہے، پانی کی پریشانی ہے، کپڑا ڈھنگ کا پہننے کو نہیں ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ پورے مکہ والے حملہ کرنے آ رہے ہیں، سارے قبیلے جمع ہو کر حملہ کرنے آ رہے ہیں، باہر سے آ گئے اور اندر جو یہودی رہتے ہیں انہوں نے غداری کر لی ہے، اندر بھی دشمن باہر بھی دشمن، جو آج ہمارے یہاں سلسلہ ہے نا، اندر والے منافق، کلمہ پڑھنے والے، داڑیاں رکھنے والے، دین کی بات کرنے والے، اور اندر ہی اندر ہماری جڑوں کو گلا رہے ہیں کہ تم ایسے ہو، مٹا دیے جاؤ گے، دین کی بات کرنا بند کر دو، توحید کے پرچم کو لہرانا بند کر دو، اچھی باتیں مت کرو، اب تو تمہیں چھپا رہنا چاہیے۔ یہ اندر والے منافقین جو ہمیں ڈراتے ہیں اس دور کے اندر بھی وہ منافقین آئے، باہر سے بھی دشمن، اندر سے بھی دشمن، یہ منافقین آ کر مسلمانوں کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر نقشہ کھینچتا ہے کہ ان لوگوں نے آ کر کیا کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، بہت سارے جمع ہو کر آ گئے ہیں، سارے دشمن جمع ہو کر آ گئے ہیں،
اب معاملہ ختم، ہمت توڑنے کے لیے آئے۔ مومنین کو کیا جواب دیتے ہیں؟ فزادہم ایمانا، انہوں نے ڈرایا پر مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، کیونکہ ہمیں ہمارے رب پر یقین ہے، ہمارے خالق پر یقین ہے، ہمارے مالک پر یقین ہے، ہم اس کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، ہم پریشانیوں میں بھی اسے پکارتے ہیں، ہم اچھائیوں میں اسے پکارتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے ساتھ ہے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی۔ توحید، توحید بنیاد ہے، توحید زندگی ہے، توحید امانت ہے، توحید ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ توحید کو اپنے سینوں کے اندر مضبوط کیجیے، کیونکہ توحید جس سینے کے اندر ہوتی ہے اس سینے کے اندر توکل ہوتا ہے، رب پر بھروسہ ہوتا ہے۔ جانتے ہیں توحید کا ایک فائدہ اور ہوتا ہے کہ توحید جس سینے کے اندر ہوتی ہے اس سینے کے اندر کبھی بزدلی نہیں رہتی، شجاعت رہتی ہے، بہادری رہتی ہے۔ بتائیے صحابہ کرام کیا الگ سے آسمان سے اترے ہوئے لوگ تھے یا الگ سے کوئی چیز تھی؟ ان کے پاس کیا طاقت تھی کہ انہیں کسی سے ڈر نہیں لگتا تھا، اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوتا تھا، سازشوں سے نہیں ڈرتے تھے، دشمنوں سے نہیں ڈرتے تھے، طاقتوں سے نہیں ڈرتے تھے، فوج سے نہیں ڈرتے تھے، اسلحوں سے نہیں ڈرتے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ کہ ان کے سینے کے اندر توحید تھی۔ جب سینے کے اندر توحید ہو تو سینے کے اندر بزدلی نہیں رہتی، جیسا اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم لوگ بزدلی مت دکھاؤ، تم لوگ غم کی زندگی مت گزارو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم یقیناً عزت والے ہو اگر تم مومن بن کر رہو گے۔ یعنی اگر تمہارے اندر توحید ہے نا، موحد کبھی بزدل نہیں ہوتا، اس کے اندر بزدلی نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر شجاعت ہوتی ہے، جو شجاعت صحابہ کرام کے اندر تھی۔ آج دیکھیے آپ ذرا سا ماحول بدلا، ہماری سبوں کے اندر خوف ہے، ہراس ہے، بزدلی ہے، عجیب عجیب باتیں ہم نیٹ اور میسیجز کے اوپر پڑھیں گے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اگر کوئی پریشانی آئے گی تو کیا صرف آپ کے اوپر آئے گی؟ ہمارے مسلمان بے وقوف لوگ آج ذرا سا ماحول بدلا میسیجز کرتے ہیں کہ اب تو بڑا مشکل دور آ گیا ہے، بڑی مہنگائی کا دور آئے گا۔ تو آپ ہو کتنے اور آپ کے پاس دولت کتنی ہے جو آپ مہنگائی کا ٹینشن لے رہے ہیں؟ آپ روز کمانے والے، روز کھانے والے، ارے مہنگائی کا ٹینشن انہیں لینے دیجیے جن کے پاس ویسے ہی ذخیرے رکھے ہوئے۔ صرف آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم غم کے اندر ہیں، ہم ڈر کے اندر ہیں، ہم خوف کے اندر ہیں؟ یاد رکھو کہ کسی قوم کو مٹانے کا سب سے آسان ذریعہ ہے کہ سب سے پہلے ان کی ہمت کو ختم کر دیا جائے۔ اگر ہمت ختم تو پھر وہ مردہ ہو گیا، پھر اس سے تلوار بھی نہیں چلتی، ہتھیار بھی نہیں چلتے۔ ہمیں توڑنے کی سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ پہلے ان کی ہمتوں کو توڑ دو، اتنا ڈرا دو، اتنا ڈرا دو کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کریں۔ کیا سمجھتے ہو تمہاری تعداد کم ہے؟ کیا سمجھتے ہو تمہارے پاس قوت کم ہے؟ ارے جس کے پاس وہ ہو اس کے پاس قوت کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ 313 ہے اور اللہ کہہ رہا ہے جاؤ میں فرشتوں کو بھیجوں گا تمہاری مدد کے لیے، کیونکہ ان سینوں کے اندر توحید موجود تھی، ان سینوں کے اندر رب العالمین پر توکل اور بھروسہ موجود تھا۔ تو جس سینے کے اندر رب العالمین پر بھروسہ موجود ہوتا ہے اس سینے کے اندر شجاعت ہوتی ہے، اس سینے کے اندر بہادری ہوتی ہے، اس سینے کے اندر بزدلی نہیں ہوتی ہے۔ تو بزدلی کی خاتمے کا بھی ذریعہ یہ ہے کہ انسان اپنے توحید کے درس کو یاد کرے، اکیلے میں، تنہائی میں، کہیں پر بھی رہے، بار بار اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر اس بات کو دہرائے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا خالق میرا ساتھ ہے۔ ارے میری ماں جس نے مجھے پیدا کیا اگر پریشانی میں ہوں وہ میرے ساتھ پریشان ہو جاتی ہے۔ میری ایک ماں کے سینے میں جس نے محبت ڈالی ہے نا، وہ کہتا ہے کہ ساری دنیا کی ماؤں کے دل میں 1% ہے، 99% میرے ساتھ۔ میں رحیم ہوں، میں غفور ہوں، میں غفار ہوں، میں عطا کرنے والا ہوں۔ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا خالق میرے ساتھ ہے، میرا مالک میرے ساتھ ہے، میرا آقا میرے ساتھ ہے، میرا رب العالمین میرے ساتھ ہے۔ ارے میرے ساتھ وہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو سمندر کے اندر فرعون کو ڈبا سکتا ہے، زمین کے اندر شداد کو دھسا سکتا ہے، اگر چاہے تو قوموں کے اوپر پتھر کی بارش برسا سکتا ہے، اگر چاہے تو ہوا کے ذریعے بستیوں کو الٹا کر سکتا ہے۔ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا خالق میرے ساتھ ہے، میرا مالک میرے ساتھ ہے۔ آج کے دور کے اندر بار بار توحید کے درد کو اپنے سینے کے اندر زندہ کیجیے، بار بار اپنے دل کے اندر توحید کی دعوت کو زندہ کیجیے، ان کی توحید کو سمجھیے اور اس توحید کے درد کو عوام کے درمیان عام کیجیے۔ آپ کا چچا زاد بھائی، آپ کے خالہ زاد بھائی، آپ کے رشتے دار جو شرک سے زندگی گزار رہے ہیں ان کا اس توحید کی دعوت کو عام کیجیے۔ یہی ایک ذریعہ ہے نجات کا، یہی ایک ذریعہ ہے عزت کا، یہی ایک ذریعہ ہے کامیابی کا، یہی ایک ذریعہ ہے ہر پریشانی سے نجات کا۔ دنیا کی پریشانی
پریشانی سے بھی اور آخرت کی بھی پریشانی سے نجات کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ صرف ایک توحید. اس لیے توحید کے درس کو پڑھیے, سمجھیے, خود بھی سمجھیے اور امت کے درمیان عام کیجیے. یہ آپ کی اور ہماری سب کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں, اے الہی, اے مولا, اے رب العالمین, اے خالق, مالک, رحمان, رحیم, اے غفور, اے غفار, یقیناً تو ہمارا رب ہے. اے اللہ تو ہمارا خالق ہے. اے اللہ تمہارا مالک ہے. تو غفور ہے, تو معاف کرنے والا ہے. تو غفار ہے, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے. اے اللہ, اے اللہ, یہ ساری امت, اے اللہ, یہ سارا شہر, اے اللہ, تقریباً یہ سارا ملک آج بارش کے انتظار کے اندر ہے. اے اللہ, تیری رحمت کے انتظار کے اندر ہے. اللہ, آج ذرا سا تو نے پانی کو کیا روک لیا, زمین سے پانی کو کیا ختم کر دیا. ہمیں یہ احساس ہوا کہ اللہ, بارش تیری کتنی بڑی نعمت ہے, پانی تیری کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم نے کبھی نہاتے وقت یہ نہ سوچا ہوگا, کبھی وضو کرتے وقت یہ نہ سوچا ہوگا. پر اللہ, اس 1-2 مہینے کے اندر ہمیں یہ احساس ہوا, جب ہم نے ٹینکروں کے ذریعے پانی خریدا تبھی احساس ہوا کہ تو نے کتنی بڑی نعمت ہمیں مفت میں دے رکھی ہے. اللہ, ہم مومنین اس جمعہ کے دن, اللہ تعالیٰ تیرے در پر حاضری کے دن, اللہ تعالیٰ مومنوں کے عید کے دن تیرے در پر کھڑے ہو کر, تیرے در پر آ کر, ہاتھوں کو اٹھا کر, آنکھوں کو جھکا کر, اے اللہ, آنکھوں کے اندر آنسو لے کر تجھ سے مانگتے ہیں. اللہ, اپنی رحمت کو ہم پر نازل فرما دے. اے اللہ, بارش کو نازل فرما دے. اے اللہ, ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر تو نازل کرتا ہے تو کبھی عذاب بنا دیتا ہے. اللہ, ہم پر رحمت والی بارش نازل فرما دے. اے اللہ, وہ بارش دے جو رحمت والی بارش ہو. اے اللہ, عذاب والی بارش سے ہمیں بچا لے. اے اللہ, یہ ساری امت پانی کے لیے پریشان ہے. اے اللہ, تیری اس نعمت کے لیے پریشان ہے. اے اللہ, چرند پرند برباد ہو رہے ہیں. اے اللہ, درخت برباد ہو رہے ہیں. اے اللہ تعالیٰ, تمام مومنین, تمام لوگ, ساری انسانیت اس نعمت کی انتظار کے اندر آسمان پر نظریں لگائے ہوئے ہیں. اے اللہ, تو نے ہر دور کے اندر جب مومنین نے مانگا تو نے انہیں عطا کیا ہے. اے اللہ, تو نے مانگنے والوں کو کبھی رد نہیں کیا. اے اللہ, تو مانگنے والوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. اے اللہ, ہمارے گناہوں کو مت دیکھ. اے اللہ, ہماری خطاؤں کو مت دیکھ. اے اللہ, اپنی رحمت کو دیکھ کر اپنی رحمت کو نازل فرما دے. اے اللہ, بارش کو نازل فرما دے. اے اللہ, رحمت والی بارش نازل فرما دے. اللہم اغثنا, اللہم اغثنا, اللہم اغثنا, اللہم اغثنا. اے اللہ, اس بارش کو رحمت بنا کر نازل کرنا. اے اللہ, عذاب والی بارش سے ہمیں بچا لینا. اے اللہ, عذاب والی بارش سے ہمیں بچا لینا. اے اللہ, عذاب والی بارش سے ہمیں بچا لینا. اے اللہ رب العالمین, تو ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ, ہماری خطاؤں لفظوں کو معاف فرما دے. اے اللہ, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. اے اللہ, عذاب قبر و عذاب جہنم سے نجات دے دے. الہی, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ, جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے. اے اللہ, کاروبار سے عام انسان پریشان ہے. اللہ, حلال کاروبار کے اندر خوب برکت عطا فرما دے. اے اللہ, جن کے بھی رکے ہوئے کام ہے اللہ, سب کے رکے ہوئے کاموں کو مکمل فرما دے. اے اللہ, اے اللہ, حلال کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دے. اے اللہ, ہر قسم کے حرام رزق سے ہمیں بچا لے. اے اللہ, حرام رزق سے بچا لے. اے اللہ, حرام کاروبار سے بچا لے. اے اللہ, حرام کاروبار سے بچا لے. اے اللہ, ہم تیرے محتاج, تیرے فقیر بندے ہیں, پر تیرے سوا اس کائنات میں کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. اے اللہ, ان سینوں کے اندر شجاعت پیدا کر دے. اے اللہ, بزدلی کا خاتمہ کر دے. اے اللہ, خوف کا خاتمہ کر دے. اے اللہ, تیرے دین کے وہ دشمن جو ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں, اللہ, ہمارے سینوں کے اندر ایسا فولاد توحید کا پیدا کر دے کہ یہ سینے کے اندر, اس دل کے اندر تیرے سوا کسی کا ڈر باقی نہ رہے. اے اللہ, اس ساری امت کو تجھ سے ڈرنے والا بنا دے. اے اللہ, ان حالات کے اندر کم سے کم اب ہمیں مل کر ایک ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ, ایک کلمے کی بنیاد پر اس امت کو ایک کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ, اس امت کے اجتماعی مسائل کو مل کر ہمیں حل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ, تو ہی ہمارا رب, تو ہی ہمارا خالق, تو ہی ہمارا مالک, تو ہی عطا کرنے والا, تو ہی دینے والا ہے. اللہ, ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ, ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اے الہی, ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ, ہماری دعاؤں کو خالی مت لوٹا. اے اللہ, ہماری دعاؤں کو خالی مت لوٹا. اور دعا کا ایک ادب ہوتا ہے کہ دعا کے اندر درود پڑھا جائے, تو ہم درود پڑھ کر اس دعا کو مکمل کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ, رحمنی ورحمکم اللہ. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی.